بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما. Dear students and learners, Assalamu alaikum. Now we discuss the last part of speech, that is article. A, an and the are basically demonstrative adjectives, but because of their widespread use in the English language, they are given a separate title, article. A, an اور دا بنیادی طور پر ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹوز ہیں، لیکن انگلش لینگویج میں ان کے وسیع استعمال کی وجہ سے انہیں ایک علیحدہ عنوان آرٹیکل دیا جاتا ہے۔ ان فقرات پر غور کریں۔ I bought a pen، میں نے قلم خریدا۔ He is an old man، وہ بوڑھا آدمی ہے۔ The earth revolves around the sun، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ نوٹ کریں کہ اردو فقرات میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کا ترجمہ کرنے کے لیے این یا دا لگایا جاتا، مگر انگریزی فقرات میں پین، اولڈ مین، ارتھ اور سن سے پہلے این اور دا لگے ہیں۔ یہ تینوں الفاظ آرٹیکلز کہلاتے ہیں اور ناؤنز کو متعارف یعنی انٹروڈیوس کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آرٹیکل کی انگریزی میں تعریف یوں کی جاتی ہے: 3 small words used before nouns to introduce them. Articles are also called determiners. ان میں اور این کو انڈیفینٹ آرٹیکلز کہتے ہیں اور یہ کسی مخصوص شخص یا چیز کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ انگریزی میں انڈیفینٹ آرٹیکل کی تعریف یوں کرتے ہیں: اور این are called indefinite articles and they do not refer to any particular person or thing. دا کو ڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں اور یہ کسی خاص مخصوص شخص یا چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انگریزی میں ڈیفینٹ آرٹیکل کی تعریف یوں کرتے ہیں: دا از کالڈ ڈیفینٹ آرٹیکل and it is used to refer to a particular person or thing. آرٹیکلز کا استعمال پڑھنے سے پہلے ان کے پروننسیشن یعنی تلفظ کے بارے میں چند باتیں سمجھ لیں۔ کو الف کی ہلکی سی آواز دیتے ہیں، جیسے a book, a boy, a pen، یعنی اسے اگلے لفظ کے ساتھ ہی ملا دیتے ہیں۔ a book, a boy, a pen یا a book, a boy, a pen کہنا درست نہیں۔ کو اس وقت بولتے ہیں جب اس پر زور دینا مقصود ہو، یا یوں کہہ لیں جب اس سے مراد لیٹر اے کہنا مقصود ہو، جیسے I said A not B۔ کو اس وقت بھی اے بولتے ہیں جب درجہ ظاہر کرنا ہو، جیسے I got A+ grade یا He reads in section A۔ این کو بولتے وقت چھوٹی سی الف کی آواز دے کر این کو آگے والے لفظ کے ساتھ ہی ملا دیتے ہیں، جیسے an elephant, an orange, an old man۔ این کو این کی لمبی آواز سے نہیں پڑھتے، جیسے an elephant, an orange یا an old man کہنا درست نہیں۔ THE کے لیے دا اور دی دونوں آوازیں موجود ہیں۔ اسے اس وقت دی بولتے ہیں جب اس کے بعد والا لفظ وائل ساؤنڈ سے شروع ہو، جیسے دی ارتھ، دی ایسٹ، دی ایپل، دی اولڈ مین، اور اگر بعد والا لفظ کانسوننٹ ساؤنڈ سے شروع ہو تو اسے دا پڑھتے ہیں، جیسے دا بک، دا ڈور، دا پین۔ آپ اس فقرے کو یاد کر لیں جس میں دی اور دا دونوں آوازیں موجود ہیں۔ This is the end of the news۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اور این کہاں استعمال ہوتے ہیں۔ اور این is used before a singular countable common noun that is not particular۔ یا این واحد قابل شمار یعنی گنے جانے والے کامن ناؤن سے پہلے استعمال ہوتے ہیں جو مخصوص نہ ہوں، جیسے a book, a boy, a man, a student, a university, an egg, an apple, an orange, an hour۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں استعمال ہوتا ہے اور این کہاں۔ تو یاد رکھیں is used before a singular common countable noun when it begins with a consonant sound۔ ان واحد قابل شمار کامن ناؤن سے پہلے استعمال ہوتا ہے جو کانسوننٹ ساؤنڈ سے شروع ہوں، جیسے a book, a boy, a man, a student, a university۔ An is used before a singular common countable noun when it begins with a vowel sound۔ An ان واحد قابل شمار کامن ناؤن سے پہلے استعمال کرتے ہیں جو vowel ساؤنڈ سے شروع ہوتے ہیں، جیسے an egg, an apple, an orange, an hour۔ اور این کے استعمال کے لیے یہ فارمولہ یاد رکھیں: سنگولر، کاؤنٹیبل، کامن ناؤن، کانسوننٹ ساؤنڈ is used۔ سنگولر،
countable, common noun, vowel sound and is used. عزیز طلبہ، ووئل اور کانسوننٹ کے بارے میں آپ پہلے لیکچر میں جان چکے ہیں. اب میں تھوڑی سی وضاحت ووئل ساؤنڈ اور کانسوننٹ ساؤنڈ کے متعلق بھی کر دیتا ہوں. اگر انگریزی کا کوئی لفظ بولتے ہوئے الف کی آواز سے شروع ہو تو اسے ووئل ساؤنڈ کہتے ہیں. اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر انگریزی لفظ کو اردو میں لکھیں تو یہ الف سے شروع ہوگا، جیسے امبریلا یا ایپل کو اردو میں لکھیں یہ الف سے شروع ہوتا ہے. لیکن جب کوئی لفظ اردو میں لکھنے سے الف سے شروع نہ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کانسوننٹ ساؤنڈ دیتا ہے، جیسے بوائے، چیئر، روم، کاؤ، پین وغیرہ. بعض اسٹوڈنٹس کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ووئل سے شروع ہونے والے الفاظ سے پہلے این لگایا جاتا ہے اور کانسوننٹ سے شروع ہونے والے الفاظ سے پہلے آ لگایا جاتا ہے. یاد رہے کہ آ اور این کے استعمال میں فرق ووئل ساؤنڈ اور کانسوننٹ ساؤنڈ کی بنا پر کیا جاتا ہے، نہ کہ ووئل اور کانسوننٹ لیٹر کے لحاظ سے. اس بات کی وضاحت کے لیے اگزامپلس دیکھیے. ہی اسٹڈیز ان اے یونیورسٹی، وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. حالانکہ یونیورسٹی کے شروع میں یو ہے جو ووئل ہے، لیکن یونیورسٹی کی ساؤنڈ ووئل نہیں، اس لیے یونیورسٹی سے پہلے آ لگاتے ہیں. اسی طرح یوروپین سے پہلے آ لگتا ہے، حالانکہ یوروپین کے شروع میں دو ووئلز ای اور یو ہیں، لیکن چونکہ یوروپین کی ساؤنڈ کانسوننٹ ہے اس لیے اس سے پہلے آ لگتا ہے. مزید دیکھیے، I have been sitting here for an hour، میں 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوں. اگرچہ آر کے شروع میں ایچ ہے جو کانسوننٹ ہے، لیکن ایچ کے سائلنٹ ہونے کی وجہ سے آر ووئل ساؤنڈ دیتا ہے، اس لیے آر سے پہلے این لگاتے ہیں. جبکہ ہسٹری اور ہاؤس سے پہلے آ لگتا ہے کیونکہ ہسٹری اور ہاؤس میں ایچ سائلنٹ نہیں، لہٰذا یہ کانسوننٹ ساؤنڈ دیتے ہیں. عزیز طلبہ، میں اس بات کی وضاحت بھی کیے دیتا ہوں کہ ووئل ساؤنڈ سے شروع ہونے والے الفاظ سے پہلے این اور کانسوننٹ ساؤنڈ سے شروع ہونے والے الفاظ سے پہلے آ لگانے کی وجہ کیا ہے. اگر ہم ووئل ساؤنڈ سے شروع ہونے والے الفاظ سے پہلے این کی بجائے آ لگائیں، جیسے آ ایلیفینٹ یا آ ایپل، تو غور کریں کہ ہمیں بولتے ہوئے تھوڑی دقت ہوتی ہے. آ اور ایلیفینٹ یا آ اور ایپل کے درمیان تھوڑا پاز وقفہ دینا پڑتا ہے، جبکہ ایلیفینٹ یا ایپل سے پہلے این لگانے کی صورت میں بولنے میں سہولت ہوتی ہے اور ہم بغیر کسی پاز کے بڑی روانی سے این ایلیفینٹ یا این ایپل کہہ دیتے ہیں. اسی طرح کانسوننٹ ساؤنڈ سے شروع ہونے والے الفاظ سے پہلے آ کی بجائے این لگائیں، جیسے این ڈاگ یا این بک، تو بولنے میں مشکل ہوتی ہے، اور این اور ڈاگ اور این اور بک میں تھوڑا پاز دینا پڑتا ہے، جبکہ اے ڈاگ، اے بک روانی سے بغیر کسی پاز کے ادا ہو جاتا ہے. کانسوننٹ ساؤنڈ سے پہلے آ اور ووئل ساؤنڈ سے پہلے این لگانے کے اصول کی بنیاد پر ہی مختلف ایبریویشنز یعنی مخفف سے پہلے این استعمال ہوتا ہے، جبکہ ان ایبریویشنز کے مکمل نام کے ساتھ آ استعمال ہوتا ہے. اگزامپلس دیکھیے، این ایم پی اے، اے ممبر آف پروونشل اسمبلی، این ایم این اے، اے ممبر آف نیشنل اسمبلی، این ایس پی، اے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، این ایس آئی، اے سب انسپیکٹر، این ایف آئی آر، اے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. غور کریں کہ ایبریویشنز کے ساتھ این استعمال ہونے کی وجہ ان کی ووئل ساؤنڈ ہے، جبکہ مکمل ناموں کے ساتھ آ ان کی کانسوننٹ ساؤنڈ کی وجہ سے استعمال ہوتا ہے. مزید دیکھیے، آ اور این is used before a singular countable common noun to represent a class or a group. کسی بھی کلاس یا گروپ کی نمائندگی کرنے کے لیے واحد قابل شمار کامن ناؤن سے پہلے آ یا این لگاتے ہیں، جیسے a fly is an insect، مکھی ایک کیڑا ہے. An elephant has a long trunk، ہاتھی کی سونڈ لمبی ہوتی ہے. A dog is a faithful animal، کتا ایک وفادار جانور ہے. A teacher plays a vital role in the moral training of students، استاد طلبہ کی اخلاقی تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے. فلائی، ایلیفینٹ، ڈاگ اور ٹیچر سے پہلے آ یا این کا استعمال ظاہر کرتا ہے کہ ہر مکھی ایک کیڑا ہے، ہر ہاتھی کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، ہر کتا وفادار جانور ہے اور ہر استاد طلبہ کی اخلاقی تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے. ان مثالوں میں فلائی، ایلیفینٹ، ڈاگ اور ٹیچر سے پہلے
آ یا این کا استعمال کر کے انہیں جنرلائز کیا گیا ہے. آ اور این از یوز بفور این ایڈجیکٹو دیٹ از فالوڈ بائی اے ناؤن. ایسے ایڈجیکٹو سے پہلے بھی آ یا این لگاتے ہیں جس کے بعد کوئی ناؤن موجود ہو. جیسے ہی از این انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ، وہ ایک ذہین طالب علم ہے. اعجاز از این ایبل ڈاکٹر، اعجاز ایک قابل ڈاکٹر ہے. آئی باٹ اے فائن امبریلا یسٹرڈے، میں نے کل ایک عمدہ چھتری خریدی. ناہید از اے کلیور لیڈی، ناہید ایک چالاک خاتون ہے. غور کریں کہ ان فقرات میں انٹیلیجنٹ، ایبل، فائن اور کلیور ایڈجیکٹوز ہیں، اور چونکہ ان کے بعد ناؤنز موجود ہیں اس لیے ان ایڈجیکٹوز سے پہلے آ اور این استعمال ہوئے ہیں. یاد رہے کہ جب کسی ناؤن سے پہلے کوئی ایڈجیکٹو آ جائے تو پھر ناؤن نہیں بلکہ اس ایڈجیکٹو کی ساؤنڈ کے مطابق آ یا این استعمال ہوتا ہے. ان مثالوں میں انٹیلیجنٹ اور ایبل چونکہ وال ساؤنڈ سے شروع ہوتے ہیں اس لیے ان سے پہلے این لگا ہے، جبکہ فائن اور کلیور کے کانسوننٹ ساؤنڈ سے شروع ہونے کی وجہ سے ان سے پہلے آ لگا ہے. عزیز طلبہ، یاد رہے کہ آ یا این کسی ایڈجیکٹو سے پہلے نہیں بلکہ کسی سنگولر ناؤن سے پہلے استعمال ہوتے ہیں. لیکن جب کسی سنگولر ناؤن سے پہلے کوئی ایڈجیکٹو آ جائے تو آ یا این ایڈجیکٹو کو جگہ دیتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. البتہ اس صورت میں آ یا این کا استعمال اس ناؤن کی ساؤنڈ کی بجائے ناؤن سے پہلے آنے والے ایڈجیکٹو کی ساؤنڈ کے مطابق کیا جاتا ہے. اس بات کی وضاحت کے لیے ان فقرات پر غور کریں. ہی از اے اسٹوڈنٹ، اعجاز از اے ڈاکٹر، آئی باٹ این امبریلا یسٹرڈے، احمد از این آفیسر. اب ان فقرات میں ناؤنز سے پہلے ایڈجیکٹوز لگائیں. جیسے ہی از این انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ، اعجاز از این ایبل ڈاکٹر، آئی باٹ اے فائن امبریلا یسٹرڈے، احمد از اے ڈیوٹیفل آفیسر. غور کریں کہ پہلے دو فقرات میں ناؤنز سے پہلے ایڈجیکٹوز کے استعمال سے آ این میں بدل گیا ہے، جبکہ تیسرے اور چوتھے فقرے میں این آ میں بدل گیا ہے. If there are more than one adjectives in a sentence, a or an is used according to the first adjective only. اگر کسی فقرے میں ناؤن سے پہلے ایک سے زیادہ ایڈجیکٹوز آئیں تو آ یا این کا استعمال صرف اپنے فوراً بعد آنے والے ایڈجیکٹو کی ساؤنڈ کے مطابق کیا جاتا ہے. مثلاً ہی از اے اسمارٹ اینڈ ایکٹیو بوائے، وہ ایک ہوشیار اور چست لڑکا ہے. اس مثال میں اسمارٹ اور ایکٹیو دو ایڈجیکٹوز ہیں. اسمارٹ کانسوننٹ ساؤنڈ دیتا ہے جبکہ ایکٹیو وال ساؤنڈ دیتا ہے. پہلے آنے والا ایڈجیکٹو اسمارٹ ہے، لہذا اس کی ساؤنڈ کے مطابق اس سے پہلے آ استعمال ہوا ہے. نیکسٹ رول دیکھیے. آ اور این از یوز بفور آکیوپیشنز. آ یا این مختلف پیشوں سے پہلے استعمال ہوتا ہے. ایگزامپلس دیکھیے. واٹ ڈو یو ڈو؟ آئی ایم اے ڈاکٹر. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ایک ڈاکٹر ہوں. What does he do? He is an electrician. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک الیکٹریشین ہے. آپ اس اصول کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر اور الیکٹریشین چونکہ سنگولر، کاؤنٹیبل اور کامن ناؤن ہیں اس لیے ان کی ساؤنڈ کے مطابق ان سے پہلے آ اور این استعمال ہوئے ہیں. عزیز طلبہ، کبھی کبھار آ اور این کا استعمال ایوری اور پر کے معنوں میں بھی ہوتا ہے. ایگزامپلس دیکھیے. An apple a day keeps the doctor away. A day سے مراد ایک دن ہوتا ہے، لیکن اس فقرے میں a day سے مراد ایک دن نہیں بلکہ پر ڈے یا ایوری ڈے ہے. مزید دیکھیے. I earn 50,000 rupees a month. It means I earn 50,000 rupees per or every month. میں ہر ماہ 50,000 روپے کماتا ہوں. You should take this medicine twice a day. It means you should take this medicine twice per or every day. آپ کو یہ دوا روزانہ 2 بار لینی چاہیے. Now we discuss where a or an is not used before plural nouns. For example, boys, books, teachers. Before nouns considered uncountable in English. ایسے ناؤنس جو انکاؤنٹیبل شمار کیے جاتے ہیں یعنی جنہیں گنا نہیں جاتا. فار ایگزامپل نیوز، ایڈوائس، انفارمیشن، لگیج، سامان. بفور مٹیریل اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤنس. فار ایگزامپل ووڈ، گولڈ، سلور، کاٹن، لو، ریسٹ، بیوٹی، پین. بفور این ایڈجیکٹو دیٹ از ناٹ فالوڈ بائی اے ناؤن. ایسے ایڈجیکٹو سے پہلے جس کے بعد کوئی ناؤن نہ ہو. جیسے شی از پراؤڈ، وہ مغرور ہے. یو آر ایکسٹراویگینٹ، تم فضول خرچ ہو. ہی از بلائنڈ، وہ اندھا ہے. احمد از آنیسٹ، احمد دیانت دار ہے. ان فقرات میں پراؤڈ، ایکسٹراویگینٹ، بلائنڈ اور آنیسٹ ایڈجیکٹوز ہیں.
اور ان کے بعد چونکہ ناؤنس موجود نہیں اس لیے ان سے پہلے آ یا این استعمال نہیں ہوئے۔ آ اور این بنیادی طور پر ناؤنس سے پہلے آتے ہیں، لہٰذا اگر ایجیکٹو کے بعد کوئی ناؤن ہی موجود نہ ہو تو ایجیکٹو سے پہلے آ یا این کا استعمال بھی نہیں ہو سکتا۔ ان فقرات پر غور کریں۔ شی از نائس، ہی از انٹیلیجنٹ۔ اب اگر آپ نائس اور انٹیلیجنٹ کے بعد ناؤن کا اضافہ کریں جیسے شی از نائس گرل، ہی از انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ، تو یہ فقرات درست نہیں۔ نائس اور انٹیلیجنٹ کے بعد ناؤن لگانے کی صورت میں نائس سے پہلے آ اور انٹیلیجنٹ سے پہلے این لگانے سے ہی یہ فقرات درست ہوں گے۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ایجیکٹو کی ساؤنڈ کے مطابق آ یا این اور ایجیکٹو کے بعد ناؤن کا استعمال لازم و ملزوم ہے۔ Now we come to the use of the. When we talk about something in general, we use plural or uncountable nouns without the. جب ہم لوگوں یا چیزوں وغیرہ کی عمومی لحاظ سے یعنی جنرل سینس میں بات کرتے ہیں تو پلورل اور انکاؤنٹیبل ناؤنس کے ساتھ the استعمال نہیں کرتے، جیسے چلڈرن آر فونڈ آف پلئنگ، بچے کھیلنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ چونکہ تقریباً تمام ہی بچے کھیلنے کے شوقین ہوتے ہیں اور اس فقرے میں چلڈرن کی بات جنرل سینس میں ہو رہی ہے، اس لیے چلڈرن کے ساتھ the نہیں لگایا۔ اسی طرح ملک از اے کمپلیٹ ڈائٹ، دودھ ایک مکمل غذا ہے۔ ٹیچرز آر ریسپیکٹیبل ممبرز آف آور سوسائٹی، اساتذہ ہمارے معاشرے کے قابل احترام افراد ہیں۔ ان فقرات میں ملک اور ٹیچرز کی جنرل سینس میں بات ہو رہی ہے، اس لیے ان سے پہلے بھی the نہیں لگایا۔ عزیز طلبہ، یہ بھی یاد رہے کہ ٹیچرز آر ریسپیکٹیبل ممبرز آف آور سوسائٹی اور آ ٹیچر از اے ریسپیکٹیبل ممبر آف آور سوسائٹی کا مفہوم سیم ہے۔ دونوں فقرات میں ٹیچر کو جنرلائز کیا گیا ہے۔ We use the when we talk about something in particular and the listener or reader knows exactly which person or thing we mean. جب ہم جنرل سینس کی بجائے مخصوص لوگوں یا چیزوں کی بات کرتے ہیں اور پڑھنے یا سننے والا واضح طور پر جانتا ہوتا ہے کہ کس کی یا کن کی بات ہو رہی ہے تو پھر ان کے ساتھ the لگاتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص دفتر سے گھر واپس آ کر اپنی بیگم سے پوچھتا ہے Where are the children؟ بچے کہاں ہیں؟ تو اب وہ تمام بچوں کی بات نہیں کر رہا، اب بچوں کی بات جنرل سینس میں نہیں ہو رہی بلکہ وہ مخصوص یعنی اپنے بچوں کی بات کر رہا ہے اور اس کی بیگم بھی جانتی ہے کہ کن بچوں کی بات ہو رہی ہے، اس لیے چلڈرن کے ساتھ the لگایا ہے۔ اسی طرح Could you pass me the milk پلیز؟ کیا آپ برائے مہربانی مجھے دودھ پکڑا سکتے ہیں؟ اب یہاں ملک کی جنرل سینس میں بات نہیں ہو رہی بلکہ کسی برتن وغیرہ میں پڑے دودھ کی بات ہو رہی ہے اور سننے والا جانتا ہے کہ اسے کس دودھ کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ملک کے ساتھ the کے استعمال نے اسے مخصوص کر دیا ہے۔ ایک اور مثال پر غور کریں۔ آپ کا کوئی دوست آپ سے ایک کتاب عاریتاً لیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ اگلے روز واپس کر دوں گا۔ اگلے روز وہ آپ سے ملتا ہے تو آپ اس سے کہیں گے Have you brought the book؟ کیا آپ کتاب لائے ہیں؟ آپ نے بک سے پہلے the لگا کر اسے مخصوص کر دیا، یعنی وہ کتاب جو آپ کے دوست نے آپ سے عاریتاً لی۔ مزید چند فقرات کو کمپیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں the استعمال ہوتا ہے اور کہاں نہیں ہوتا۔ I like horses، میں گھوڑے پسند کرتا ہوں۔ اس سینٹنس میں ہارسز کی بات جنرل سینس میں ہو رہی ہے، اس لیے ہارسز سے پہلے the نہیں لگایا، جبکہ look at the horses in that field، اس کھیت میں گھوڑوں کی طرف دیکھو، اس سینٹنس میں کچھ مخصوص گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے، اس لیے ہارسز سے پہلے the لگا ہے۔ dogs bark at night، کتے رات کو بھونکتے ہیں۔ اس سینٹنس میں ڈاگز کا ذکر جنرل سینس میں ہو رہا ہے، اس لیے ڈاگز سے پہلے the نہیں لگا، جبکہ Have you leashed the dogs؟ کیا تم نے کتوں کو باندھ دیا ہے؟ اس سینٹنس میں مخصوص کتوں کی بات ہو رہی ہے اور سننے والا جانتا ہے کہ اسے کن کتوں کے متعلق کہا جا رہا ہے، اس لیے ڈاگز سے پہلے the لگا ہے۔ لائف از ناٹ ایزی، زندگی آسان نہیں۔ لائف کی بات چونکہ جنرل سینس میں ہو رہی ہے یعنی ہر ایک کی زندگی، اس لیے لائف سے پہلے the نہیں لگا۔ لیکن I have a book on the life of علامہ اقبال، میرے پاس علامہ اقبال کی زندگی پر ایک کتاب ہے،
اس سینٹنس میں لائف کی بات جنرل سینس میں نہیں ہو رہی بلکہ علامہ اقبال کی لائف کی بات ہو رہی ہے، اس لیے لائف سے پہلے دا لگا ہے۔ He cares only about money، وہ صرف پیسے کی پرواہ کرتا ہے۔ اس سینٹنس میں منی کا ذکر جنرل سینس میں ہو رہا ہے، اس لیے منی سے پہلے دا نہیں لگا۔ لیکن where is the money which I gave you yesterday، وہ رقم کہاں ہے جو میں نے تمہیں کل دی۔ اس سینٹنس میں مخصوص منی کا ذکر ہو رہا ہے اور سننے والا جانتا ہے کہ کس منی کی بات ہو رہی ہے، اس لیے منی سے پہلے دا لگا ہے۔ ڈاکٹرز آر یوزفل ممبرز آف ایوری سوسائٹی، ڈاکٹرز ہر معاشرے کے فائدہ مند ارکان ہوتے ہیں۔ اس سینٹنس میں ڈاکٹرز کا ذکر جنرل سینس میں ہو رہا ہے، اس لیے ڈاکٹرز سے پہلے دا نہیں لگایا، جبکہ the doctors have saved his life by operating upon him timely، ڈاکٹرز نے بر وقت آپریشن کر کے اس کی زندگی بچا لی۔ اس سینٹنس میں مخصوص ڈاکٹرز کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان ڈاکٹرز کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے آپریشن کیا، اس لیے اس سینٹنس میں ڈاکٹرز سے پہلے دا لگا ہے۔ We use the before nouns made definite with the addition of a modifying phrase or clause، ایسے nouns جن کے بعد کوئی phrase یا clause لگا کر انہیں مخصوص کر دیا جائے، ان سے پہلے بھی دا لگاتے ہیں۔ مثالیں دیکھیے، The man in the car is my friend، کار میں موجود آدمی میرا دوست ہے۔ اس فقرے میں in the car ایک phrase ہے جس نے man کو مخصوص کر دیا ہے، یعنی وہ آدمی جو گاڑی میں ہے، اس لیے man سے پہلے دا لگایا ہے۔ The students of 10th class are making much noise، 10ویں جماعت کے طالب علم بہت شور مچا رہے ہیں۔ اس فقرے میں of 10th class ایک فریز ہے جس نے اسٹوڈنٹس کو مخصوص کر دیا ہے، یعنی وضاحت کر دی ہے کہ 10ویں جماعت کے طالب علم، اس لیے اسٹوڈنٹس سے پہلے دا لگایا ہے۔ اسی طرح This is the boy who speaks English fluently، یہ وہ لڑکا ہے جو روانی سے انگریزی بولتا ہے۔ اس فقرے میں who speaks English ایک کلاز ہے جس نے بوائے کو مخصوص کر دیا ہے، یعنی واضح کر دیا ہے۔ This is the watch which you gave me as a gift، یہ وہ گھڑی ہے جو تم نے مجھے تحفے کے طور پر دی تھی۔ اس فقرے میں which you gave me ایک کلاز ہے جس نے واچ کو مخصوص کر دیا ہے، اس لیے واچ سے پہلے دا لگایا ہے۔ Before the nouns only one of their kind، for example all heavenly bodies، ایسے ناؤنس جو اپنی نوعیت کے ایک ہی ہیں اور اس طرح مخصوص ہیں، جیسے the sun، the earth، the moon، the sky، the world، the universe، the wind، the night، the weather، the rain، the north pole۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے a sun has risen، ایک سورج طلوع ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہوگا کہ سورج بہت سے ہیں اور ان میں سے ایک طلوع ہوا ہے، باقی ابھی طلوع نہیں ہوئے۔ سورج چونکہ ایک ہی ہے اس لیے مخصوص ہے، لہذا اس سے پہلے دا لگانا ضروری ہے۔ البتہ اللہ جو کہ ایک ہی ہے سے پہلے دا نہیں لگتا، جبکہ اللہ کے صفاتی ناموں سے پہلے دا لگتا ہے، جیسے دا کریٹر، دا سسٹینر، the merciful۔ Before a person or a thing already mentioned، جب کسی کامن ناؤن کا تحریر میں دوبارہ ذکر آئے تو وہ مخصوص ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے پہلے دا لگاتے ہیں۔ ان فقرات پر غور کریں۔ A cat ran after a rat، the rat entered a house، the cat also entered the house and caught the rat۔ کوئی ایک بلی کسی ایک چوہے کے پیچھے بھاگ کھڑی ہوئی، چوہا ایک مکان میں داخل ہو گیا، بلی بھی مکان میں داخل ہو گئی اور چوہے کو پکڑ لیا۔ غور کریں کہ کیٹ، ریٹ اور ہاؤس کا ذکر پہلی مرتبہ آیا تو ان سے پہلے آ لگا، مگر دوسری مرتبہ مخصوص ہونے کی وجہ سے ان سے پہلے دا لگا ہے۔ مزید دیکھیے Once upon a time there was a king، the king was very kind and generous۔ Once he decided to go to a village۔ As he reached the village, he saw a crowd of people۔ He went close to the crowd۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ بہت مہربان اور سخی تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک گاؤں جانے کا ارادہ کیا، جو ہی وہ گاؤں پہنچا اس نے لوگوں کا ہجوم دیکھا، وہ ہجوم کے قریب گیا۔ غور کریں کہ ان فقرات میں کنگ، ولیج اور کراؤڈ کا ذکر پہلی مرتبہ ہونے پر ان کے ساتھ آ استعمال ہوا ہے، جبکہ دوسری مرتبہ ذکر کرنے پر مخصوص ہونے کی وجہ سے ان ناؤنس کے ساتھ دا استعمال ہوا ہے۔ Before a singular noun to represent the whole species،
جب کوئی واحد اسم سنگولر ناؤن اپنی پوری جنس کی نمائندگی کرے تو اس سے پہلے دا لگاتے ہیں، جیسے دا ڈاگ از اے فیتھفل اینیمل، کتا ایک وفادار جانور ہے، دا کوکو از اے لیزی برڈ، کوئل ایک کاہل پرندہ ہے، دا لائن از دا کنگ آف بیسٹس، شیر درندوں کا بادشاہ ہے۔ ڈاگ، کوکو اور لائن کے ساتھ دا لگانے سے مراد ہے کہ سارے کتے وفادار ہوتے ہیں، ہر کوئل کاہل ہے اور ہر شیر درندوں کا بادشاہ ہے۔ عزیز طلبہ، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی کلاس یا گروپ کی نمائندگی کرنے کے لیے سنگولر، کاؤنٹیبل اور کامن ناؤن سے پہلے آ یا این لگاتے ہیں، جیسے a dog is a faithful animal, an elephant has a long trunk۔ اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوری جنس کی نمائندگی کرنے کے لیے سنگولر ناؤن سے پہلے دا لگاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ پوری جنس کی نمائندگی کے لیے سنگولر ناؤن سے پہلے آ یا این بھی لگایا جا سکتا ہے اور دا کا استعمال بھی درست ہے۔ A dog is a faithful animal, the dog is a faithful animal اور dogs are faithful animals تینوں فقرات کا ایک ہی مفہوم ہے اور یہ ہم پلہ فقرات ہیں۔ But no article is used before man and woman when they represent the whole class۔ لیکن یاد رہے کہ مین اور وومن پوری جنس کی نمائندگی کریں تو ان سے پہلے دا نہیں لگاتے، جیسے مین از mortal، انسان فانی ہے، woman is not frail، عورت کمزور نہیں۔ Before the positive degree of an adjective to represent the whole class۔ کسی پورے طبقے کی نمائندگی کرنے کے لیے ایڈجیکٹو کی پہلی ڈگری سے پہلے دا لگاتے ہیں، جیسے دا رچ شوڈ ہیلپ دا پور، امیر لوگوں کو غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس فقرے میں رچ اور پور سے پہلے دا لگانے سے تمام امیر طبقے اور تمام غریب لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس فقرے کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے rich people should help poor people، لیکن the rich should help the poor لکھنا زیادہ مناسب ہے۔ اسی طرح the brave are respected، بہادر لوگوں کی عزت کی جاتی ہے۔ اس فقرے کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے brave people are respected، لیکن the brave are respected لکھنا زیادہ مناسب ہے۔ the young should listen to the old، جوانوں کو بوڑھوں کی بات سننی چاہیے۔ young اور old جو کہ ایڈجیکٹو کی پازیٹیو ڈگریز ہیں سے پہلے دا لگانے سے مراد ہے تمام جوان اور تمام بوڑھے۔ before two comparative degrees when they occur together and are proportionately related، جب دو comparative degrees اکٹھی آئیں اور ان کا باہمی تعلق کسی تناسب کی بنیاد پر ہو تو ان سے پہلے بھی دا لگاتے ہیں، جیسے the higher you go the cooler it is، آپ جتنا اونچا جائیں اتنی ہی ٹھنڈک بڑھتی جاتی ہے۔ اس فقرے میں ہائر اور کولر، ہائی اور کول کی کمپیریٹیو ڈگریز ہیں۔ the sooner you leave the better it is، آپ جتنی جلدی چلے جائیں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اس فقرے میں سونر اور بیٹر، سون اور گڈ کی کمپیریٹیو ڈگریز ہیں۔ the more we get the more we want، ہمیں جتنا زیادہ ملتا ہے اتنی ہی زیادہ ہماری خواہش بڑھتی جاتی ہے۔ اس فقرے کے دونوں حصوں میں more استعمال ہوا ہے جو کہ much کی کمپیریٹیو ڈگری ہے۔ Before the comparative degree of an adjective, when only two given persons or things are compared and selection is meant، جب صرف دو افراد یا اشیاء کے درمیان موازنہ ہو اور انتخاب مقصود ہو تو تب بھی adjective کی comparative degree سے پہلے دا لگاتے ہیں، جیسے سعید is the wiser of the two boys، سعید دونوں لڑکوں میں سے زیادہ عقل مند ہے۔ Of the two routes, the first one is the shorter، دونوں راستوں میں سے پہلے والا زیادہ مختصر ہے۔ This pen is the better of the two، یہ قلم دونوں میں سے بہتر ہے۔ ریما is the more beautiful of the two sisters، ریما دونوں بہنوں میں زیادہ خوبصورت ہے۔ If the comparative degree of an adjective is followed by some noun, article a or an is used before the comparative degree۔ اگر کسی comparative degree کے بعد کوئی noun آئے تب comparative degree سے پہلے a یا an استعمال ہوتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے، he is a better player than you، وہ تم سے بہتر کھلاڑی ہے۔ she has a bigger house than mine، اس کا گھر میرے گھر سے بڑا ہے۔ احسان is a more honest worker than زاہد، احسان زاہد سے زیادہ ایماندار ملازم ہے۔ we travel in a more expensive car than yours، ہم آپ کی گاڑی سے زیادہ مہنگی گاڑی میں سفر کرتے ہیں۔ غور کریں کہ ان فقرات میں بیٹر، بگر، مور آنیسٹ اور مور ایکسپینسو ایڈجیکٹو کی کمپیریٹیو ڈگریز ہیں۔ ان کے بعد پلیئر، ہاؤس،
ورکر اور کار جو کہ ناؤنس ہیں کے آنے کی وجہ سے ان سے پہلے آ استعمال ہوا ہے before the superlative degree of an adjective. Adjectives کی superlative degree سے پہلے بھی the لگاتے ہیں جیسے the best boy, the tallest tree, the most intelligent student. If there are more than one superlative degrees in a sentence, the is used only before the first superlative degree. اگر کسی فقرے میں ایک سے زیادہ superlative degrees آئیں تو the صرف پہلی superlative degree سے پہلے استعمال ہوتا ہے جیسے she is the wisest and most punctual student in the class. وہ کلاس میں سب سے عقل مند اور پابند وقت طالبہ ہے. غور کریں کہ اس فقرے میں wisest اور most punctual دو سپرلیٹو ڈگریز استعمال ہوئی ہیں لیکن آرٹیکل دا کا استعمال صرف پہلی سپرلیٹو ڈگری وائزسٹ سے پہلے ہوا ہے. مزید دیکھیے دا از یوزڈ بفور دا نیمز آف پولیٹیکل پارٹیز. سیاسی جماعتوں کے ناموں سے پہلے دا استعمال کرتے ہیں جیسے دا مسلم لیگ, دا کانگریس پارٹی. دا از یوزڈ بفور دا نیمز آف ریورس. دریاؤں کے ناموں سے پہلے جیسے دا راوی, دی انڈس, دا ٹیمز. دا از یوزڈ بفور دا نیمز آف اوشنز. سمندروں کے ناموں سے پہلے جیسے دی انڈین اوشین, دا پیسیفک, دی اٹلانٹک. دا از یوزڈ بفور دا نیمز آف ماؤنٹین رینجز. پہاڑی سلسلوں کے ناموں سے پہلے جیسے دا ہمالیاز, دا بالکنز, دا سالٹ رینج. دا از یوزڈ بفور دا نیمز آف گروپس آف آئی لینڈز. مجمع الجزائر کے ناموں سے پہلے جیسے دا ویسٹ انڈیز, دا فلپینیز. دا از یوزڈ بفور دا نیمز آف گلفس. خلیجوں کے ناموں سے پہلے جیسے دا پرشین گلف, دا بے آف بنگال. دا از یوزڈ بفور دا نیمز آف ڈیزرٹس. صحراؤں کے ناموں سے پہلے جیسے دا سہارا ڈیزرٹ, دا چولستان ڈیزرٹ, دا گوبی ڈیزرٹ. دا از یوزڈ بفور دا نیمز آف امپائرز. سلطنتوں کے ناموں سے پہلے جیسے دا مغل امپائر, دا رومن امپائر. دا از یوزڈ بفور دا نیمز آف ہولی بکس. مقدس کتابوں کے ناموں سے پہلے جیسے دا ہولی قرآن, دا بائبل, دا اولڈ ٹیسٹامنٹ. دا از یوزڈ بفور دا نیمز آف نیوز پیپرز اینڈ میگزینس. اخبارات اور میگزینس کے ناموں سے پہلے جیسے دا پاکستان ٹائمز, دا نیوز, دا نوائے وقت, دا نیوز ویک, دا ریڈرز ڈائجسٹ. دا از یوزڈ بفور دا نیمز آف نیشنز. قوموں کے ناموں سے پہلے جیسے دا مسلمز, دا ہندوز, دا انگلش, دا چائنیز. دا از یوزڈ بفور دا نیمز آف آل بلڈنگز پرووائڈیڈ دے آر ناٹ نیمڈ آفٹر سم پرسن. تمام عمارتوں کے ناموں سے پہلے بشرطے کہ وہ کسی انسان کے نام سے منسوب نہ ہوں جیسے دا لاہور فورٹ, دا شالامار باغ. مشہور عمارت تاج محل سے پہلے دا نہیں لگایا جاتا کیونکہ یہ مغل بادشاہ شاہ جہان کی ملکہ ممتاز محل جسے وہ تاج محل کہہ کے پکارتا تھا کے نام سے منسوب ہے. دا از یوزڈ بفور دا نیمز آف شپس, ایروپلینز اینڈ ٹرینز. بحری جہازوں, ہوائی جہازوں اور ٹرینوں کے ناموں سے پہلے جیسے دا سفینہ عابد, دا ٹائٹینک, دا بوئنگ 707, دا تیزگام, دا سمجھوتا ایکسپریس. سفینہ عابد اور ٹائٹینک بحری جہازوں کے نام ہیں. بوئنگ 707 ہوائی جہاز کا نام ہے جبکہ تیزگام اور سمجھوتا ایکسپریس ٹرینوں کے نام ہیں. دا از یوزڈ بفور دا نیمز آف امپورٹنٹ ہوٹلز پرووائڈیڈ دے آر ناٹ نیمڈ آفٹر سم پرسن. اہم اور بڑے ہوٹلوں کے ناموں سے پہلے بشرطے کہ وہ کسی انسان کے نام سے منسوب نہ ہوں جیسے دا پرل کانٹیننٹل, دا رائل پام. اواری ہوٹل سے پہلے دا نہیں لگایا جاتا کیونکہ یہ ہوٹل اس کے مالک اواری کے نام پر ہے. دا از یوزڈ بفور امپورٹنٹ ہسٹوریکل ایونٹس. اہم تاریخی واقعات سے پہلے جیسے دا ورلڈ وار 1 came to an end in 1918. پہلی جنگ عظیم 1918 میں اختتام پذیر ہوئی. The 9/11 incident brought about a great change in the world politics. 9/11 کا واقعہ دنیا کی سیاست میں بہت بڑی تبدیلی کا سبب بنا. دا is used before the names of world wonders. عالمی عجائبات کے ناموں سے پہلے جیسے دا نیاگرا فال, دا وال آف چائنا, دا کیوز آف اسپین. دا is used before the names of dimensions. اطراف کے ناموں سے پہلے جیسے دی ایسٹ, دا ویسٹ, دا نارتھ, دا ساؤتھ. دا از یوزڈ بفور دا نیمز آف کاسٹ اینڈ کلینز. فیملی نیمز یعنی ذات پات کے ناموں سے پہلے جیسے دا چیماز, دا گوندلز, دا کشمیریز, دا مغلز.
یہ بھی یاد رہے کہ جب فیملی نیم سے پہلے دا لگایا جائے تو فیملی نیم پلورل میں لکھا جاتا ہے. دا از یوزڈ بفور پراپر ناؤنس وین دے آر میٹافوریکلی یوزڈ فار سم ادر ناؤنس. پراپر ناؤنس سے پہلے جب انہیں استعارہ کے طور پر کسی اور ناؤن کے لیے استعمال کیا جائے تو ان سے پہلے بھی دا لگاتے ہیں. جیسے علی از دا نیوٹن آف آور کلاس. علی ہماری کلاس کا نیوٹن ہے، یعنی علی ہماری کلاس میں ایک ایسا لڑکا ہے جو نیوٹن کی طرح ذہین یا سائنسی ذہن رکھتا ہے. اس فقرے میں علی کے لیے نیوٹن کو بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے، یا یوں کہہ لیں جب پراپر ناؤن کو نام نہیں بلکہ کسی کی کوالٹیز کے اظہار کے لیے استعمال کیا جائے تو اس سے پہلے دا لگتا ہے. اسی طرح لاہور از دا نیو یارک آف پاکستان. لاہور پاکستان کا نیو یارک ہے. جمال از دا شاہد آفریدی آف آور ٹیم. جمال ہماری ٹیم کا شاہد آفریدی ہے. دا از یوزڈ بفور دا نیمز آف میوزیکل انسٹرومنٹس اینڈ سائنٹیفک انوینشنز ان اے جنرل سینس. آلات موسیقی اور سائنسی ایجادات سے پہلے، جیسے شی کین پلے دا گٹار اینڈ دا پیانو. وہ گٹار اور پیانو بجا سکتی ہے. مارکونی انوینٹڈ دا ریڈیو. مارکونی نے ریڈیو ایجاد کیا. دا موبائل فون ہیز ریئلی کنٹریکٹڈ دا ورلڈ. موبائل فون نے واقعتاً دنیا کو سکیڑ دیا ہے. دا از یوزڈ بفور دا نیمز آف کینالز. نہروں کے ناموں سے پہلے، جیسے دا سوئز کینال، دا پیناما کینال، دا کورنتھ کینال. دا از یوزڈ بفور آرڈینل ایڈجیکٹیوز لائک فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، لاسٹ اینڈ اونلی. The second day of the match was very exciting. میچ کا دوسرا دن بہت دلچسپ تھا. The only boy who got the first division is حامد. واحد لڑکا جس نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی حامد ہے. اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہول سے پہلے اور all کے بعد دا لگایا جاتا ہے. جیسے I have visited the whole world. میں نے دنیا بھر کی سیر کی ہوئی ہے. All the books are new. تمام کتب نئی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دا کہاں استعمال نہیں ہوتا. دا is not used before the names of subjects. مضامین کے ناموں سے پہلے، جیسے اردو، انگلش، فزکس. دا is not used before the names of games. کھیلوں کے ناموں سے پہلے، جیسے ہاکی، کرکٹ، ٹینس. دا is not used before the names of months. مہینوں کے ناموں سے پہلے، جیسے اپریل، مئی، دسمبر. دا is not used before the names of days. دنوں کے ناموں سے پہلے، جیسے فرائیڈے، سنڈے، منڈے. دا is not used before the names of people, villages, cities, provinces and countries. افراد، گاؤں، شہروں، صوبوں اور ممالک کے ناموں سے پہلے، جیسے عثمان، احمد نگر، لاہور، سندھ، پاکستان. بٹ وی سے دی پنجاب. صوبہ پنجاب سے پہلے دا لگایا جاتا ہے کیونکہ صوبہ پنجاب کے نام سے پہلے دا کا استعمال انگریز دور سے ایک ایکسیپشن ہے. ریمبر دیٹ دا از یوزڈ بفور دا کنٹریز وچ کمپرائز دا ورڈ اسٹیٹس، کنگڈم اور ریپبلک. ایسے ممالک جن کے ناموں میں اسٹیٹس، کنگڈم یا ریپبلک کا لفظ آئے ان سے پہلے دا لگاتے ہیں. جیسے دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، دا یونائٹڈ کنگڈم، دا ریپبلک آف آئرلینڈ. دا از ناٹ یوزڈ بفور دا نیمز آف میلز. کھانوں کے ناموں سے پہلے، جیسے لنچ، ڈنر، بریکفاسٹ. دا از ناٹ یوزڈ بفور دا نیمز آف ڈیزیزز. بیماریوں کے ناموں سے پہلے، جیسے فیور، میلیریا، کینسر. دا از ناٹ یوزڈ بفور دا نیمز آف کلرز. رنگوں کے ناموں سے پہلے، جیسے وائٹ، بلیک، گرین، یلو. دا از ناٹ یوزڈ بفور دا نیمز آف ریلیشنز. رشتوں کے ناموں سے پہلے، جیسے فادر، مدر، انکل. دا از ناٹ یوزڈ بفور میٹیریل ناؤنس. مادی اشیاء کے ناموں سے پہلے، جیسے ووڈ، کاٹن، سلک، گولڈ. دا از ناٹ یوزڈ بفور ایبسٹریکٹ ناؤنس. مجردات کے ناموں سے پہلے، جیسے لو، بیوٹی، پین، آنیسٹی. But when we particularize material or abstract nouns, we use the before them.
جب مٹیریل یا ایبسٹریکٹ ناؤنس کو مخصوص کیا جائے تو پھر ان سے پہلے دا لگاتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے. دا گولڈ آف میسور از ویری پیور. میسور کا سونا بہت خالص ہوتا ہے. اس سینٹنس میں گولڈ کا ذکر جنرل سینس میں نہیں ہو رہا بلکہ میسور کے گولڈ کی بات ہو رہی ہے، اس لیے گولڈ سے پہلے دا لگا ہے. اسی طرح دا کاٹن ایکسپورٹڈ فرام پاکستان از بیٹر دین دا کاٹن ایکسپورٹڈ فرام انڈیا. پاکستان سے برآمد کی جانے والی کپاس انڈیا سے برآمد کی جانے والی کپاس سے بہتر ہوتی ہے. مزید دیکھیے. دا بیوٹی آف ہر فیس از چارمنگ. اس کے چہرے کی خوبصورتی پرکشش ہے. دا آنیسٹی وچ یو ہیو شون از پریز وردی. ایمانداری جو تم نے دکھائی ہے قابل تعریف ہے. ان فقرات میں بیوٹی اور آنیسٹی سے پہلے دا اس لیے لگایا گیا ہے کیونکہ انہیں مخصوص کیا گیا ہے. اب یہ فقرات دیکھیے. بیوٹی نیڈز نو آرنامنٹس. خوبصورتی زیورات کی محتاج نہیں. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے. ان سینٹینسز میں بیوٹی اور آنیسٹی سے پہلے دا نہیں لگتا کیونکہ ان سینٹینسز میں بیوٹی اور آنیسٹی کا ذکر جنرل سینس میں ہے، انہیں مخصوص نہیں کیا گیا. مزید دیکھیے. دا از ناٹ یوزڈ بفور دا فالوئنگ پلیسز وین دے آر وزٹڈ فار دیئر پرائمری پرپز. اسکول، کالج، یونیورسٹی، ماسک، آفس، چرچ، ہاسپٹل، پرزن، مارکیٹ، بینک سے پہلے دا نہیں لگاتے جب ان جگہوں پر اسی مقصد کے لیے جایا جائے جس مقصد کے لیے یہ جگہیں بنی ہیں. لیکن اگر ان جگہوں کے بنیادی مقصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے ان جگہوں پر جایا جائے یا ان کا ذکر عمارت کے طور پر کیا جائے تو پھر ان کے ساتھ دا لگاتے ہیں. مثالیں دیکھیے اور نوٹ کریں کہ کہاں دا استعمال ہوا ہے اور کہاں استعمال نہیں ہوا. سلیم went to school. Salim's father went to the school. We often go to college on foot. My house is not far from the college. نوٹ کریں کہ اسکول اور کالج کا ذکر اگر ان کے بنیادی مقصد یعنی تعلیم حاصل کرنے یا تعلیم دینے کے لیے ہو تو ان کے ساتھ دا نہیں لگاتے، لیکن اگر اسکول یا کالج کا ذکر عمارت کے طور پر ہو تو ان سے پہلے دا لگاتے ہیں. مزید دیکھیے. He studies English at university. He met me near the university. Ahmad is going to mosque to offer prayers. خوشی is going to the mosque to consult the مولوی صاحب. غور کریں کہ اگر ماسک کا ذکر عبادت کرنے کے لیے ہو تو اس سے پہلے دا نہیں لگاتے، لیکن اگر ماسک کا ذکر عبادت کرنے کے لحاظ سے نہ ہو تو اس سے پہلے دا لگاتے ہیں. مزید اگزامپلس دیکھیے. ڈاکٹر اسلم goes to hospital every night. The minister visited the hospital and met many patients. The police have taken the murderer to prison. A group of university students visited the prison. She has gone to market to buy some fruit. The inspector went to the market to check prices. I am going to office. The park is opposite the office. بیڈ بستر چونکہ سونے کے لیے ہوتا ہے اس لیے اگر بیڈ کا ذکر سونے کے لیے کیا جائے تو اس کے ساتھ دا نہیں لگاتے. جیسے I usually go to bed at 10 p.m. لیکن اگر بیڈ کا ذکر سونے کے لیے نہ ہو تو پھر اس سے پہلے دا لگاتے ہیں. جیسے The cat is under the bed. دا is not used before home, work and abroad. ہوم، ورک اور ابراڈ سے پہلے. جیسے I would like to stay home this evening. میں اس شام گھر پر رہنا پسند کروں گا. What time do you usually go to work? آپ عموماً کس وقت کام پر جاتے ہیں؟ He went abroad for higher studies last year. وہ پچھلے سال اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک گیا. اس کے ساتھ ہی ہمارا آرٹیکل پر لیکچر مکمل ہوتا ہے. اب آپ پریکٹس کے لیے ٹرسٹ انگلش گرامر میں آرٹیکل کے حوالے سے دی گئی ایکسرسائزز خود کیجئے. ٹرسٹ انگلش گرامر آپ کسی قریبی بک شاپ سے نہایت مناسب قیمت پر خرید سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرس، ہم نے تمام پارٹس آف اسپیچ کو باری باری تفصیل سے پڑھا اور تمام ضروری اور اہم باتیں ڈسکس کیں. پارٹس آف اسپیچ کے متعلق کچھ اور پوائنٹس بھی ہیں جنہیں اس مرحلے پر ڈسکس کرنا آپ کے لیے عدم دلچسپی کا باعث ہو سکتا تھا. دوسرے مرحلے میں ہم ایسے پوائنٹس کے ساتھ ساتھ آپ کے کیے گئے سوالات بھی ڈسکس کریں گے. پارٹس آف اسپیچ کے حوالے سے ہمارے لیکچرز پر آپ اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کمنٹس سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ لیکچر سے ہم ٹینسز کا آغاز کریں گے.